چلیں شروع کریں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پروگرام کے شروع میں ہم آج دعوت دیتے ہیں یعقوب کو، جو قرآن کی تلاوت سے اس پروگرام کا آغاز کریں گے۔ شیخ یعقوب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ جزاک اللہ خیرن۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد میں ہم شیخ صفات عالم محمد زبیر حفظ اللہ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ پروگرام کا آغاز کریں۔ شیخ صفات عالم تیمی مدنی۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم بھائیوں، دینی بہنوں اور عزیز بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہوگا اسلام نے دنیا کو کیا دیا۔ گفتگو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم دو غیر مسلم تھنکرز کی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ورلڈ وداؤٹ اسلام گرام فولر کی انگریزی زبان میں لکھی گئی کتاب ہے، ورلڈ وداؤٹ اسلام، دنیا اسلام کے بغیر۔ اس کتاب کا بدر الدین مصطفیٰ نے عربی زبان میں ترجمہ کیا ہے، ماذا لو کان العالم بلا اسلام، اگر دنیا اسلام کے بغیر ہوتی تو کیا ہوتا۔ اس کتاب کے صفحہ 302 پر گرام فولر لکھتا ہے، اگر وحشیانہ طاقتیں اسلام کو نہ روکیں تو اسلام پھر دنیا میں کرانتی لا سکتا ہے، انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ دوسری بات مشہور انگریزی رائٹر اور تھنکر جارج برنارڈ شاہ کی ہے۔ اسلام کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے، آئندہ 100 برسوں میں اگر کوئی مذہب انگلینڈ اور پورے یورپ پر حکومت کرنے کا موقع پا سکتا ہے تو اسلام دھرم ہے۔ میں نے اسلام کو اس کی حیرت انگیز حرکت اور بڑھوتری کی وجہ سے ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ یہی صرف ایک ایسا مذہب ہے جو زندگی کے بدلتے ہوئے حالات کے انوکول ہونے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ ان دو غیر مسلم تھنکرز کی گفتگو سننے کے بعد آئیے ہم جانتے ہیں کہ اسلام جس نے دنیا کو بہت کچھ دیا، اس کے بارے میں ہم جانیں کہ اسلام آخر کب سے ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام کو آج سے 1450 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے سنستھاپک ہیں، اسلام کے فاؤنڈر ہیں، حالانکہ یہ سفید جھوٹ ہے، اور یہ جھوٹ اس لیے بولا گیا کہ دنیا کو اسلام سے دور کیا جائے۔ اسلام انسانی دنیا میں اسی وقت سے ہے جب سے خود انسان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے اور اسلام کے پہلے رسول بھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں شتابدی عیسوی میں ضرور پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے کسی نئے دھرم کا پرچار نہیں کیا، بلکہ اسی دھرم کے آخری میسنجر تھے جسے اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے چنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد مسلمان تھی، صرف ایک اللہ کی عبادت کرتی تھی، لیکن گزرتے زمانے کے ساتھ اکثر لوگوں نے توحید کا سبق بھلا دیا، بت پرستی میں لگ گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، جو لمبے زمانے تک لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے۔ نسلیں گزرتی رہیں اور اللہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ان کے بیچ اپنا رسول بھیجتا رہا۔ ہر دور میں
یہ رسول آتے رہے، پروفٹس آتے رہے، میسنجرز آتے رہے، جن کی تعداد 1,24,000 تک پہنچتی ہے۔ ہر جگہ یہ پروفٹس آئے، اپنی اپنی قوم کے لیے بھیجے جاتے تھے، اپنے اپنے سماج کے لیے بھیجے جاتے تھے، کیونکہ اس وقت یاتایات کے سادھن، ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع میسر نہیں تھے، ایک ملک کا دوسرے ملک سے تعلق نہیں بنا تھا، دوسری زبانوں کو سیکھنے کا چلن عام نہیں ہوا تھا، کمیونیکیشن مضبوط نہیں ہوا تھا۔ لیکن 7ویں شتابدی عیسوی میں جب دنیا اپنی جوانی کو پہنچ گئی اور ایک ملک کا دوسرے ملک سے ریلیشن بننے لگا، دوسری زبانیں سیکھنے کا چلن عام ہو گیا، اور انسانوں کے درمیان جو پہلے دوریاں پائی جاتی تھیں یہ دوریاں کم ہونے لگیں، تو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے آخری پیغام بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ 610 عیسوی میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رسولوں کا سلسلہ اینڈ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب قیامت کے دن تک کوئی رسول اور میسنجر آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہو سکتا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے مائیکل ایچ ہارٹ جب دی 100 کتاب لکھتا ہے تو 100 لوگوں میں سب سے پہلا نمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے۔ آپ یتیم پیدا ہوئے، سماج میں چراغ بن کر جلتے رہے، 40 سال میں نبی بنائے گئے، سماج سدھار کا کام شروع کیا، تو جو دوست کہتے تھے دشمن بن گئے، اپنے پرائے بن گئے، ہر طرح سے ٹارچر کیا، ملک سے نکال دیا جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی، جو ان کا وطن تھا، ہر سال جنگیں لڑتے رہے۔ لیکن 21 سال کے بعد جب اپنے دشمنوں پر قابو پا لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ دنیا کا سارا قانون ان کے حق میں تھا، لیکن انہوں نے اپنے سارے دشمنوں کی عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اس اخلاق کا کیا نتیجہ ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اسٹڈی کر کے دیکھ لیں کہ 2 سال کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پورے جزیرے عرب میں پھیل جاتا ہے۔ وہ بجلی کا کرکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب مسلمان باہر دیشوں میں گئے تو ان کے اچھے اخلاق اور بہترین کردار سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسلام کو گلے لگانا شروع کیا۔ گویا کہ اسلام پھیلا ہے مسلمانوں کے کردار سے، مسلمانوں کے ویوہار سے، مسلمانوں کے طور اور طریقہ سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہاں تک کہ 636 عیسوی تک اسلام فلسطین، شام، مصر اور نارتھ افریقہ کے ساتھ ساتھ ہندوستان پہنچ چکا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانے والے 25 صحابہ نے ہندوستان میں قدم رکھا۔ 642 عیسوی میں اسلام ایران اور پھر چین تک پہنچا۔ گاندھی جی کے شبدوں میں یہ اخلاق کی تلوار تھی جس نے اسلام کے لیے دنیا میں جگہ بنائی۔ یہ اخلاق کی تلوار تھی جس نے اسلام کے لیے دنیا میں جگہ بنائی۔ ایک مستشرق اورینٹلسٹ کے شبدوں میں انسان کی پوری لمبی تاریخ میں اس سے زیادہ تعجب خیز شاید کوئی واقعہ نہیں جتنا غیر معمولی رفتار کے ساتھ اسلام کا پھیلاؤ ہے۔ کون اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ پیغمبر اسلام جنہیں 622 عیسوی میں ان کے وطن سے نکال دیا گیا تھا، وہ ایک اجنبی شہر میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے تھے، ایک دن ایک ایسے مذہب کی بنیاد رکھیں گے جو 1 صدی کے اندر پچھم میں فرانس کے دل تک پہنچ جائے گا
اور یورپ میں دریائے سندھ کو پار کر کے چین کی آخری حدود تک پہنچ جائے گا، یعنی آدھی مہذب دنیا پر اثر ڈالے گا۔ یہ اورینٹلسٹ کا قول ہے۔ یہاں پر ہم ان کی بات سے اتفاق نہیں رکھتے کہ انہوں نے کسی نئے دھرم کی بنیاد رکھی تھی، اور ہم جان چکے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے لاسٹ میسنجر ہیں، اسلام کے سنستھاپک نہیں، بلکہ یہ دین اللہ کا دیا ہوا ہے جسے انبیاء لاتے رہے، اور سب سے اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل شکل میں پیش کیا، جو زندگی کے سارے شعبے میں رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ماڈرن اور اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ ماڈرن اتنا کہ دنیا کی ساری ماڈرنیٹی اسلام کی ماڈرنیٹی کے سامنے میں فیل ہے، اور اپ ٹو ڈیٹ اتنا کہ اس کے کسی بھی قانون میں آپ کو انتم تیتھی نہیں ملے گی، ایکسپائری ڈیٹ نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں، آخر اسلام نے دنیا کو کیا دیا کہ اتنی تیزی میں دنیا میں اسلام پھیلا؟ یہ سوال ہے جس پہ غور کرنا چاہیے۔ اسی لیے آج ہمارا ٹاپک ہے اسلام نے دنیا کو کیا دیا۔ اسلام نے دنیا کو تہذیب دیا، سنسکرتی دی، کلچر دیا، حقوق دیے، اخلاق دیا، برابری کا درس دیا، امن و آشتی کا پیغام دیا، حیوانیت اور درندگی کی زندگی سے نکال کر شرافت کی زندگی دی، انسانوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کا غلام بنایا، اور ایسے سینکڑوں حقوق دیے۔ آئیے سرسری طور پر ہم آپ کی خدمت میں 15 ایسے پوائنٹس پیش کرتے ہیں جن سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام نے دنیا کو کیا دیا۔ سب سے پہلے نمبر پر اسلام نے دنیا کو صحیح عقیدہ دیا۔ صحیح عقیدہ، اسلام نے انسانوں کو سکھایا کہ اللہ جو کائنات کا بنانے والا ہے، یکتا ہے، بے نیاز ہے، اس کے پاس ماں باپ نہیں، اولاد نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ہر زمانے میں انبیاء آتے تھے تو یہی پیغام پہنچاتے تھے۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو یہی پیغام دیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کے سامنے سر ٹیکنا چھوڑ کر، اینٹ اور پتھر کی پوجا چھوڑ کر ایک اللہ کی پوجا کرنے لگ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور 23 سال تک یہی پیغام دیتے رہے، یہاں تک کہ اپنی وفات سے 5 دن پہلے یہ کہہ رہے تھے، الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فانی انہاکم عن ذلک، کہ تم سے پہلے کے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، اس لیے میں تم کو اس سے روکتا ہوں کہ تم قبروں کو سجدہ مت کرنا۔ اسلام کا واضح عقیدہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، کسی میڈل مین کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ اللہ کی عبادت ہوگی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھے میں قریب ہوں۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ آپ کہہ دیجئے، اشارہ کرنے کے لیے کہ اللہ اور بندے کے بیچ کوئی واسطہ نہیں، اللہ قریب ہے، وہ سنتا ہے، بندے کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ اسی لیے ڈائریکٹ اللہ کی عبادت ہوگی، اسی سے لو لگایا جائے گا، اسی سے مانگا جائے گا، اور اسی سے مدد طلب کی جائے گی۔ یہ سب سے اہم پیغام ہے جو اسلام نے دیا انسانوں کو، جو اسلام نے دیا دنیا کو۔ انسان نے ہر زمانے میں اللہ کو مانا ہے اور اس کے وجود کو تسلیم کیا ہے، لیکن اس عقیدے کے ساتھ کہ فلاں ہستیاں بندے کو اللہ تک پہنچاتی ہیں، فلاں ایشور کے روپ میں ہیں، ان کی پوجا ایشور کی پوجا ہے، یا فلاں اللہ کے بیٹے ہیں، ان کو مانے بغیر اللہ تک پہنچنا ممکن نہیں۔ اسلام نے انسانوں کو ان سارے باطل تصورات سے آزاد کیا اور کہا کہ انسانوں
تمہارا جو پیدا کرنے والا ہے، جو تجھے روزی دیتا ہے، جس نے زمین بنایا، جس نے آسمان بنایا، جس نے سورج چاند بنایا، جو بارش برسا کر تمہارے لیے زمین سے کھانے کے لیے نکالتا ہے، اسی کی تمہیں عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ اور بندے کے بیچ کوئی میڈل مین نہیں۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اللہ کو مانتے تھے، لیکن بزرگوں کو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ اور میڈل مین سمجھ رکھا تھا۔ اللہ نے ان کے عقیدے کی تردید کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 18 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، کہ اللہ کے علاوہ یہ ان کی پوجا کرتے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکیں نہ نقصان پہنچا سکیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کے پاس سفارشی ہیں۔ اللہ نے ان کے عقیدہ کو سورہ الزمر آیت نمبر 3 میں بھی نقل کیا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ میڈل مین بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ تک پہنچائیں۔ دیکھا، جو زمانے جاہلیت کا عقیدہ تھا آج بھی کچھ مسلمانوں کا ایسا ہی عقیدہ پایا جاتا ہے۔ اسلام نے اسی عقیدے کو سدھارا سب سے پہلے نمبر پر۔ ایک فرانسیسی نو مسلم جو بعد میں نصر الدین کہلایا، الجزائری مسلمانوں کے درمیان اس نے اسلام قبول کی۔ اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہاں بندے اور اس کے رب کے درمیان کوئی میڈل مین نہیں ہوتا، کوئی واسطہ نہیں ہوتا، یہاں سیدھا تعلق ہوتا ہے رب سے۔ جی ہاں، سیدھا تعلق ہوتا ہے رب سے۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فارس کے بادشاہ رستم کے دربار میں جاتے ہیں تو شان بے نیازی سے رستم کے سامنے اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ کیا کہا تھا حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارس کے بادشاہ رستم سے؟ اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ ومن ضیق الدنیا الى سعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر، انسانوں کی داستہ سے نکال کر اللہ کی بندگی، اللہ کی داستہ کی طرف لے جائیں، دنیا کی تنگی سے نکال کر اسلام کی کشادگی کی طرف لے جائیں، اور دھرموں کے ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کے انصاف کی طرف لے جائیں۔ جی ہاں، ہم اس لیے آئے ہیں اس دھرتی پر تاکہ انسانوں کو رب کا غلام بنائیں۔ اسلام نے انسانوں کو اپنی پیشانی کا رسپیکٹ کرنا سکھایا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اسلام نے منطقی بات یہ کہی کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہوتے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اگر 2 خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں، ادھر ایک کہتا کہ میری سنو، ادھر ایک کہتا کہ میاں چپ رہو۔ گویا کہ اسلام نے انسانیت پہ سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ انسانوں کو رب کا صحیح تصور دیا، اور یہ تصور قیامت کے دن تک محفوظ رہے گا قرآن کی شکل میں۔ اسلام نے انسانیت میں اللہ کی نگرانی کا احساس پیدا کیا۔ اسلام نے انسانوں کو یہ تصور دیا کہ جس رب کے ساتھ تم معاملہ کر رہے ہو وہ تجھے دیکھ رہا ہے، تجھے سن رہا ہے، تجھے جان رہا ہے، تمہاری ایک ایک حرکت سے آگاہ ہے، اس سے تم چھپ نہیں سکتے۔ اس کے فرشتے تمہارے دونوں کندھوں پر تمہاری ایک ایک حرکت نوٹ کر رہے ہیں، بلکہ تمہارے جسم کے انگ بھی کل قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دیں گے اگر ان انگوں کو رب کی مرضی کے خلاف استعمال کیا تو۔ بلکہ یہ دھرتی بھی جہاں پر تم بیٹھ کر کے رب کی نافرمانی کرتے ہو، یہ دھرتی بھی تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ یہ چار طرح کا انتظام اور یہ احساس جو رب کی نگرانی کا ایک انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اکیلے میں بھی ایک انسان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ انسان اکیلے میں بھی اس احساس کے بعد
گناہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے جب شراب کی حرمت اتری اور لوگوں کے کانوں تک شراب کی حرمت پر مشتمل آیت پہنچی تو لوگوں نے شراب کے بوتلوں کو انڈیل دیا، یہاں تک کہ لگتا تھا کہ مدینہ میں آج سیلاب آ چکا ہے۔ غامدیہ اور معیز اسلمی رضی اللہ عنہما دونوں سے زنا ہو گیا تھا، چھپ کر یہ کام کیا تھا، کسی نے دیکھا نہیں تھا، لیکن جب انہیں اس جرم کا احساس ہوا تو ان کے لیے آسان تھا کہ توبہ کر لیتے اور اللہ معاف کر دیتا، لیکن انہوں نے اسی پہ بس نہیں کیا، بلکہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں اور سزا کے لیے خود کو پیش کرتے ہیں۔ یہ ہے رب کی نگرانی کا احساس۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جنتا کی خبر لینے کے لیے رات میں گھوم رہے تھے کہ اسی بیچ ایک گھر سے آواز آئی، بیٹی اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا کہ امیر المؤمنین نے دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے منع کیا ہے، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ ماں نے کہا کہ ابھی امیر المؤمنین تمہیں کوئی دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی فوراً جواب دیتی ہے، اگر امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ کہاں ہے؟ وہ تو دیکھ رہا۔ اگر امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ کہاں ہے؟ وہ تو دیکھ رہا ہے۔ جی ہاں، دنیا کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ کی نگرانی کا یہ احساس سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ اسلام نے یہ احساس دیا انسانوں کو، اور جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو 70 دروازے بھی بند ہوں لیکن وہاں پر بھی ایک بندہ اللہ کی غیرت کو چیلنج کرنے سے رک جاتا ہے۔ اور جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو ایک انسان غلط کام نہیں کرتا اور ہر کام اچھا ہی کرتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر رب کا کیمرہ لگا ہوا ہے۔ تیسرے نمبر پر اسلام نے انسانی بدھی کو، انسانی عقل کو خرافات سے آزاد کیا۔ اسلام نے عقل کو عزت دیا، عقل کا رسپیکٹ کیا، اس کے استعمال کی دعوت دی اور عقیدے کو خرافات سے پاک کرنے پر زور دیا۔ اسلام نے اندھ وشواس اور اندھی تقلید سے منع کیا۔ قرآن کہتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 170، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کو فالو کرو تو جواب دیتے ہیں ہم تو اس طریقے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے پروجوں کو پایا ہے، باپ دادا کو پایا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اس وقت بھی اپنے باپ داداؤں کو فالو کریں گے جبکہ وہ عقل سے کام لیتے نہ رہے ہوں اور ہدایت پر نہ رہے ہوں؟ باپ دادا کے طریقے کو اپنانا ٹھیک ہے اگر وہ ہدایت پہ ہوں، اگر وہ عقل سے کام لیتے رہے ہوں۔ کیا عقل سے کام نہ لینے والوں کے طریقے کو تم اپناؤ گے؟ اسلام نے عقل کو جہالت کی تاریکی سے آزاد کیا، علم سیکھنے پر ابھارا۔ قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھ لو۔ اسلام نے عقل کو خواہشات کی تابعداری اور شہوتوں کے پیچھے پڑنے سے روکا۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے اسے نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ خواہشات کو معبود بنانے سے روکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی چند مثالیں سنیے تاکہ بات واضح ہو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہو جاتی ہے تو اتفاق سے اسی دن سورج گرہن ہوا تھا۔ لوگوں نے جاہلی تصور کے مطابق یہ سمجھا کہ سورج کو گرہن اس لیے لگا ہے، سورج گرہن اس لیے ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے سردار ہیں، ان کے بیٹے کی وفات ہو گئی، سورج سوگ منا رہا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فوراً اس باطل عقیدے کی تردید کی اور کہا ہما من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ فاذا رأیتموہما فافزعوا الی الصلاۃ، دیکھو یہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں، کسی کی موت یا زندگی سے اس سے گرہن نہیں لگتا، اگر تم سورج گرہن یا چاند گرہن دیکھو تو نماز کی طرف لپکو، نماز ادا کرو۔ ذرا سوچئے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان نہیں تھا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر لوگوں کے جذبات سے کھیلیں کہ دیکھو میرے بیٹے کی موت پر سورج بھی سوگ منا رہا ہے، جیسا کہ آج کل کے بابا کرتے ہیں؟ لیکن میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصادق الامین تھے، سچے نبی تھے، سچائی پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ آپ مذہبی استحصال یا دھارمک شوشن کا دروازہ بند کرنے کے لیے آئے تھے، آخر ایسی بات کیسے کر سکتے تھے؟ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پیتل کا ایک چھلا دیکھا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا من الواہن، ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے میں نے اسے پہن رکھا ہے۔ آپ نے کہا انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، اسے نکال پھینکو، اس کی وجہ سے تیری بیماری اور زیادہ ہوگی، اور اگر تو اسی عقیدے پر مر گیا تو کسی صورت میں کامیاب نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ اندھ وشواس کے لیے ہماری شریعت میں کوئی جگہ نہیں، نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظوں میں یہ سمجھا دیا، لا تکونوا امعہ، اندھ بھکت مت بنو، عقل کو استعمال کرو، صحیح اور غلط کی تمیز کرو۔ توحید اور خرافات ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، توحید روشنی ہے اور خرافات اندھیرا۔ چوتھے نمبر پر اسلام نے انسانیت کو کیا دیا؟ اسلام نے دین حق ہونے کے باوجود انسانوں کے درمیان برداشت اور رواداری کی تعلیم عام کی، سہشنوتا عام کیا، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، یہ تعلیم دی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 256، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ اسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا اگرچہ وہ غیر مسلم ہیں۔ سورہ الممتحنہ آیت نمبر 8، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا جو تم سے دین کے معاملے میں لڑے نہیں، جنگ نہیں کیا اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، لہذا ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو جو تم سے جنگ نہیں کرتے۔ اسلام کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ غیر مسلموں کے حقوق کا احترام کیا جائے، ان کے جان کی حفاظت ہوگی، ان کے مال کی حفاظت ہوگی، ان کی عزت کی حفاظت ہوگی، ان کی فیملی کی حفاظت ہوگی۔ ویسے ہی جیسے مسلمانوں کی جان، مسلمانوں کے مال، مسلمانوں کی عزت اور مسلمانوں کی فیملی کی حفاظت ہوتی ہے، کوئی مسلمان ان پہ ظلم نہیں کر سکتا۔ بلکہ اتنی بڑی بات کہہ دی ہمارے حبیب نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا من قتل موحدا لم یرح رائحۃ الجنہ وان ریحها توجد من مسیرۃ 40 عاما، کہ جس نے کسی غیر مسلم کو جو اسلامی حکومت میں ایگریمنٹ کے ساتھ رہتا تھا قتل کر دیا تو وہ کل قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہو۔ دیکھا، یہ ہے اسلام کا امن۔ اسلام نے انسانیت کو کیا دیا؟ اسلام نے انسانیت کو پڑھنے پر ابھارا۔ سب سے پہلی آیت جو قرآن میں اتری اس کی شروعات اقرا سے ہوتی ہے کہ پڑھ۔ پھر اسلام نے تصور دیا کہ دنیا کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ پہلے دنیا والے ہر طاقتور چیز کی تقدیس کرتے تھے، ان کا اتنا سمان کرتے تھے کہ چاند، سورج اور ستاروں کے سامنے ماتھا جھکاتے تھے۔
ظاہر سی بات ہے کہ انسان جس کی پوجا کرتا ہو اس کی تحقیق کرے گا، لیکن اسلام نے کیا کہا؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی وہ ذات ہے جس نے زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں نے کائنات کی کھوج شروع کی، جس کے نتیجے میں بڑے بڑے سائنسداں پیدا ہوئے۔ 8ویں صدی عیسوی سے لے کر 14ویں صدی عیسوی تک مسلمانوں نے علم کے میدان میں بڑی ترقی کی۔ جب امریکہ ڈارک ایج سے گزر رہا تھا، تاریک دور سے گزر رہا تھا، اس وقت بغداد اور اسپین میں علم کی طوطی بولتی تھی۔ پھر جب مغرب بیدار ہوا، یورپ بیدار ہوا، تو انہوں نے کیا کیا؟ ہماری ہی سائنسدانوں اور علماء کی کتابوں سے استفادہ کر کے ترقی کیا، اور آج جو کچھ بھی ہم الیکٹرانک دنیا میں ترقی دیکھ رہے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں ترقی دیکھ رہے ہیں، یہ سب مسلمانوں کے علم کی دین ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ بلکہ قرآن کریم کو کھول کر دیکھیے، قرآن کریم میں ایسے سائنسی حقائق بیان کیے گئے ہیں کہ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ مثال کے طور پر میٹھے اور کھارے پانی کا ساتھ بہنا اور آپس میں نہ ملنا۔ دیکھیے سورہ الفرقان آیت نمبر 53۔ بچے کی پیدائش کے مراحل دیکھیے سورہ المؤمنون آیت نمبر 13 سے 14 تک۔ پہاڑوں کی پیدائش کی حکمت کہ وہ زمین کے لیے میخ کا کام کرتی ہیں، دیکھیے سورہ الانبیاء آیت نمبر 31۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ایسے دور میں بیان کی گئی تھیں جبکہ سائنس نام کی کوئی چیز لوگ نہیں جانتے تھے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر قرآن اترا وہ نبی امی تھے، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، لیکن ان حقائق کو آج سائنس تسلیم کرتی ہے۔ اس موضوع پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، یہ ٹاپک نہیں ہے ہمارا، لیکن ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ انہی علوم سے فائدہ اٹھا کر مسلمان سائنسداں پیدا ہوئے، انہوں نے ترقی کی اور دنیا کی کھوج کی، جس کا فائدہ اٹھا کر آج دنیا یہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ اس کے اپوزٹ یورپ میں شتابدیوں بعد کچھ سائنسداں جب نئے نظریات لے کر کے آتے ہیں تو کلیسا کا کیا فتویٰ ہوتا ہے ان کے خلاف کہ وہ ان پہ پابندی لگاتے ہیں، انہیں جیلوں میں بند کرتے ہیں، کتنوں کو سزائے موت دیتے ہیں۔ گلیلیو اور دوسرے سائنسدانوں کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ تاریخ میں مثال ہے۔ یہ ظلم و ستم اسلام میں دیکھنے کو نہیں ملتا، کیونکہ نبی رحمت نے علم پر ابھارا، گویا کہ اسلام نے دنیا کو علم دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہم اس دین کے ماننے والے ہونے کے باوجود علم کے میدان میں پیچھے ہو گئے، لیکن اسلام نے دنیا کو علم دیا۔ 6 نمبر پر اسلام نے انسانی حقوق کی حفاظت کی تعلیم دی۔ اسلام نے یہ بات واضح کیا کہ سارے انسان برابر ہیں، ان کی جان، مال اور عزت کی حفاظت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو آپ کی وفات سے 3 مہینہ پہلے دیا گیا تھا، عالمی حقوق کا ایک چارٹر پیش کیا۔ آپ نے جان، مال اور عزت کی حفاظت کا اعلان کیا۔ اسلام نے 5 اہم مقاصد کی حفاظت پر زور دیا ہے، جسے ہم کہتے ہیں
جان کی حفاظت، عقل کی حفاظت، نسل کی حفاظت، عزت کی حفاظت اور مال کی حفاظت۔ جان کی حفاظت اس قدر مطلوب ہے اسلام میں کہ سورہ المائدہ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا وہ ایک انسان کا قاتل نہیں بلکہ ساری انسانیت کا قاتل ہے، اور کسی ایک انسان کی جان بچائی وہ ایک انسان کی جان بچانے والا نہیں بلکہ ساری انسانیت کی جان بچانے والا ہے۔ عقل کی حفاظت کے لیے اسلام نے ہر نشہ لانے والی چیز کو حرام ٹھہرایا تاکہ انسان کی عقل محفوظ ہو۔ نسل کی حفاظت کے لیے اسلام نے زنا کو حرام قرار دیا۔ عزت کی حفاظت کے لیے اسلام نے بہتان لگانے والوں کی سزا طے کی کہ انہیں 80 کوڑے مارے جائیں۔ مال کی حفاظت کے لیے اسلام نے ہر طرح کے ظلم و زیادتی کو حرام ٹھہرایا اور چوروں کے لیے سخت سزا طے کی۔ میرے بھائیوں، اسلام نے انسانیت کو کیا دیا؟ اسلام نے انسانیت کو رحم کا بھی پیغام دیا۔ اللہ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کا نام ہی ہے الرحمن الرحیم، بہت زیادہ مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اس نے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو رحمت عالم بنا کر بھیجا۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ رحمت انسانوں تک محدود نہیں تھی بلکہ یہ رحمت پرندوں اور جانوروں تک بھی پہنچی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی نرمی کرنے کا حکم دیا، پرندوں کے ساتھ بھی نرمی کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک عورت کو جہنم میں صرف اس وجہ سے ڈالا گیا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ دیا تھا، اس کو نہ کھلایا نہ پلایا نہ آزاد چھوڑا کہ زمین سے کھا پی لے، یہاں تک کہ بلی مر گئی، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ ایک آدمی پیاسے کتے کو پانی پلا دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور جنت میں جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا جانوروں پر رحم کرنے میں بھی اجر اور ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا فی کل کبد رطبۃ اجر، ہر جاندار پر رحم کھانے میں اجر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ایک انصاری کے باغیچے میں گئے، وہاں ایک اونٹ کو دیکھا۔ جب اس اونٹ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اس کے سینگ پر، اس کے بدن پر ہاتھ پھیرا تو وہ خاموش ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ نوجوان ہے، انصاری صحابی جو اس اونٹ کا مالک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور کہا کہ یہ میرا اونٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا تتقی اللہ فی هذه البہیمہ التی ملکک اللہ ایاہا فإنہ شکا الی انک تجیعہ وتدعبہ، کیا تم ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ کا ڈر نہیں رکھتے؟ اس نے شکایت کیا ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور تھکاتے ہو۔ یہ ہے اسلام کی رحمت کہ جانوروں کے ساتھ بھی رحم و کرم کا حکم دیا۔ اسلام نے دنیا کو کیا دیا؟ اسلام نے ہزاروں سال پہلے رحم و کرم کی تعلیم دی، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی، یہاں تک کہ پرندوں کے ساتھ بھی۔ 8ویں نمبر پر اسلام نے عورت کا مقام اور مرتبہ بلند کیا۔ زمانے جاہلیت میں کسی بھی قوم میں عورت کو کوئی اہمیت حاصل نہیں تھی، ان کی پیدائش کو عار سمجھا جاتا تھا۔ لڑکی کی پیدائش کی خبر ملتی تو منہ کالا ہو جاتا، وہ لوگوں سے اپنا منہ چھپائے پھرتا تھا عار اور شرم کی وجہ سے۔ لیکن اسلام کو دیکھیں کہ اسلام نے بچی کی پیدائش کو رحمت قرار دیا۔ بچی ہونے کی صورت میں اسلام کہتا ہے کہ یہ تیرے گھر میں رحمت بن کر آئی ہے۔ بیوی ہونے کی صورت میں دنیا کی سب سے بہترین سمپتی قرار دیا، اور ماں ہونے کی صورت میں اس کے قدموں تلے
جنت ملتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، استوصوا بالنساء خیراً، عورتوں کے بارے میں میری وصیت قبول کرو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ اسلام نے عورت کو تعلیم کا حق دیا، وراثت میں اس کا حصہ دیا، اگرچہ ہم ظالم بھائی ان عورتوں کو وراثت سے محروم کرتے ہیں، لیکن اللہ نے، اسلام نے ان عورتوں کو ان کا حق دیا، کام کرنے کا حق دیا، لیکن اس کے اخراجات مردوں پر ہی رکھے۔ وہ کما سکتی ہے، ٹیچر بن سکتی ہے، ڈاکٹر بن سکتی ہے، لیکن اس کے اخراجات کی ذمہ داری مرد پر ہی ہوگی۔ یہاں تک کہ رشتہ میں اسے شوہر کے انتخاب کا اختیار دیا، اس کی پسند کے بغیر اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ لیکن افسوس کہ آج کے اس ترقی یافتہ زمانے میں بھی عورتوں کو ان کا حق نہیں مل سکا۔ دنیا عورتوں کے حق کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن عورتوں کو ننگا کر رکھا ہے، عورتوں کا استحصال کر رہی ہے، بلکہ بچیوں کو ماں کے پیٹ میں دنیا مار رہی ہے، اور اسے تہذیب کا نام دیا گیا ہے۔ یہ گنوارپن ہے۔ اسلام نے دنیا کو کیا دیا؟ اسلام نے دنیا کو سارے انبیاء کا احترام سکھایا۔ یہ صرف اسلام کی تعلیم ہے، صرف اسلام کی تعلیم ہے کہ اسلام نے سارے انبیاء کا ریسپیکٹ کرنا سکھایا ہے۔ اسلام نے یہ واضح کیا کہ اگر کوئی آدمی کسی ایک نبی کا انکار کرتا ہے یا کسی ایک نبی کی توہین کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں، وہ اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا، بلکہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے نبیوں پر ایمان لانا۔ کسی ایک نبی کا انکار سارے انبیاء کا انکار ٹھہرتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد، کہ انبیاء آپس میں سوتیلے بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں لیکن سب کا دین ایک ہے۔ میرے بھائیوں اور دینی بہنوں، اسلام نے دنیا کو کیا دیا؟ 10ویں نمبر پر اسلام نے دنیا کو مالیاتی سسٹم میں سب سے بہتر سسٹم دیا۔ سب سے بہتر سسٹم دنیا میں 2 سسٹم ہے جو بہت عام ہے، کیپٹلزم اور سوشلزم۔ سرمایہ دارانہ نظام جسے کیپٹلزم کہتے ہیں، اور اشتراکی نظام جسے سوشلزم کہتے ہیں۔ ان دونوں نظاموں سے ہٹ کر اسلام نے مالیاتی سسٹم میں زکوٰۃ کا نظام لاگو کر کے بہتر سے بہتر مالیاتی سسٹم دیا۔ زکوٰۃ کا نظام لاگو کیا اور سود کی حرمت کا اعلان کیا۔ زکوٰۃ کا نظام لاگو کیا اور سود کی حرمت کا اعلان کیا۔ کیپٹلزم میں کیا ہوتا ہے اور سوشلزم میں کیا ہوتا ہے؟ کیپٹلزم میں دولت کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں جمع ہو جاتی ہے، پونجیواد کا سسٹم جس کو کہتے ہیں۔ غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے اور امیر امیر تر ہوتا جاتا ہے، جیسا کہ آج ہم اپنے سماج میں دیکھتے ہیں۔ اور سود اس نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کی وجہ سے دولت کا بہاؤ صرف دولت مندوں کی طرف رہتا ہے، وہی پیسے جمع کرتے رہتے ہیں اور ادھر غریب کا خون چوسا جاتا رہتا ہے۔ قرآن نے اس سسٹم پہ رد کیا۔ قرآن نے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سودی سسٹم اگر نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قرآن نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات و خیرات کو بڑھاتا ہے۔ تو گویا کہ کیپٹلزم اسلام کے خلاف ہے، جس میں مالدار تر ہوتا جاتا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر سوشلزم۔ سوشلزم کیا ہے؟ اس نے ذاتی ملکیت کو ختم کر دیا،
دولت کو حکومت کے انڈر میں کر دیا کہ حکومت لوگوں میں برابر برابر بانٹے گی، اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر سے محنت کرنے کا جذبہ جاتا رہا، اسی لیے چند ہی سالوں میں روس میں یہ قانون اپنی موت مر گیا، اور آج اس کو وہ اہمیت حاصل نہیں ہے۔ لیکن ان دو انتہاؤں کے درمیان اسلام مالیاتی نظام میں زکوٰۃ کا فارمولہ دیتا ہے جو سود سے پاک سسٹم ہے۔ انسان سے اسلام یہ کہتا ہے کہ نہ تو تم اپنے مال پر سانپ بن کر بیٹھو اور نہ ہی تمہاری ذاتی ملکیت تم سے چھینی جائے گی، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان کو ذاتی ملکیت کا حق ہے، لیکن اسلام اس کو یہ احساس دلاتا ہے کہ یہ جو مال ہے نا تیرے پاس، یہ مال تیری کمائی نہیں ہے بلکہ رب نے تجھے دیا ہے اور اس میں تمہیں امانت دار بنایا ہے، اس لیے اس میں سے 2.5% نکالو اور سماج کے ان لوگوں پہ خرچ کرو جو معاشی دور دھوپ میں پیچھے رہ گئے ہیں، اور کوئی بھی سماج غریبوں سے خالی نہیں ہوتا، یہ اللہ کا نظام ہے جو اس نے اس دھرتی پر بنایا ہے۔ لہذا جب زکوٰۃ کا سسٹم لاگو ہوتا ہے، سود کے سسٹم پہ پابندی لگتی ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سماج میں غریبوں کو شرافت سے جینا نصیب ہوتا ہے، امیروں اور غریبوں کے بیچ محبت پیدا ہوتی ہے، سماج سے غریبی کچھ دنوں میں ختم ہو جاتی ہے، سماج میں امن قائم ہوتا ہے، سماج میں چوری نہیں ہوتی، سماج میں ڈکیتی نہیں ہوتی، سماج میں لوٹ مار نہیں ہوتا۔ یہ سب برکت ہے اسلام کے مالیاتی سسٹم کی۔ اگر دنیا اس سسٹم کو اپنا لے، دنیا سے ہر طرح کے جرائم ختم ہو جائیں۔ اسلام نے انسان کو سود سے روکا ہے، زکوٰۃ کا سسٹم دیا ہے تاکہ دنیا میں ترقی ہو اور جرائم کم ہو۔ اسلام نے دنیا کو کیا دیا؟ اسلام نے دنیا کو روح اور جسم دونوں کے بیچ بیلنس رکھنے کی تعلیم۔ اسلام ترک دنیا، رہبانیت اور جوگی پن کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام اس بات سے منع کرتا ہے کہ انسان روحانیت حاصل کرنے کے لیے جنگلوں میں چلا جائے، سماج اور گھر بار کو چھوڑ دے، اور اس بات سے بھی منع کرتا ہے کہ پکا دیندار بن کر کے دنیا کو نظر انداز کرے۔ نہیں، دین اور دنیا دونوں کو بنانا ہی دراصل اسلام ہے، دونوں کے بیچ بیلنس رکھنا ہی دراصل اسلام ہے۔ قرآن نے ہمیں دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں اچھائی دے اور آخرت میں اچھائی دے۔ اسی لیے اسلام نے کمانے پر ابھارا، شادی کرنے پر ابھارا، اسے نبیوں کی سنت بنایا، اور ایک انسان جب کماتا ہے، کمانے کے بعد بچوں پہ خرچ کرتا ہے تو اسے عبادت قرار دیا، صدقہ میں بھی شمار کیا۔ گویا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ سماج میں رہو، بال بچوں کا حق ادا کرو، دین کو بناؤ، دنیا بھی بناؤ، یہی اسلام ہے۔ ایک مرتبہ 3 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو عبادتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں جانکاری لینے کے لیے جب ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے بارے میں بتایا گیا تو حدیث کے الفاظ ہیں کأنہم تقالوها، گویا کہ انہوں نے انہیں معمولی سمجھا۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ میں پوری رات نمازیں پڑھتا رہوں گا، دوسرے نے کہا کہ ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں کبھی شادی ہی نہیں کروں گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں اور آپ کو بتایا جاتا ہے تو آپ ان کو سخت سست کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ہی لوگ ہو کہ ایسی ایسی باتیں کی ہیں۔ اللہ کی قسم میں تم سب میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور پرہیزگار ہوں، مگر میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور بے روزہ بھی ہوتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں نے شادی بھی کی ہے۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام نے دنیا کو کیا دیا؟ 12ویں نمبر پر اسلام نے دنیا کو نسلی تعصب سے آزاد کیا۔ رنگ و نسل کے فرق اور بھید بھاؤ کو پورے طور پر اسلام نے ختم کیا۔ عربوں میں نسلی تعصب کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا،
لیکن اسلام نے رنگ و نسل کے فرق اور بھید بھاؤ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، یہاں تک کہ روم کے صہیب، حبشہ کے بلال، فارس کے سلمان اور قریش کے حمزہ رضی اللہ عنہم اجمعین سب کے سب بھائی بھائی بن گئے تھے اور ان کے بیچ کوئی فرق نہیں تھا۔ قرآن نے کہا سورہ الحجرات آیت نمبر 13، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے لوگو ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور الگ الگ جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ تم اپنی برتری کا اظہار کرو کہ میں فلاں خاندان سے ہوں تو فلاں قبیلے سے ہوں، نہیں، بلکہ اس لیے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، تمہاری پہچان باقی رہے، اس لیے ہم نے تم کو قبیلوں میں بانٹ دیا ہے۔ لیکن یاد رکھو اللہ کی نظر میں بہتر وہ ہے جو اللہ کا سب سے زیادہ ڈر رکھنے والا ہے۔ اسلام نے تمام امتیازات کو مٹا دیا، نہ زبان کی بنیاد پر فخر کرنے کی گنجائش رکھی گئی، نہ رنگ کی بنیاد پر فخر کرنے کی گنجائش رکھی گئی، نہ نسل کی بنیاد پر فخر کرنے کی گنجائش رکھی گئی، نہ ذات اور برادری کی بنیاد پر فخر کرنے کی گنجائش رکھی گئی، اور ہر طرح کے رنگ و نسل اور بھید بھاؤ کو اسلام نے پورے طور پر مٹا دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں کہا تھا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوی الناس من آدم و آدم من تراب، کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت کا معیار ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف تقوی ہے۔ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے، آدم مٹی سے بنے تھے، آدم مٹی سے بنے تھے۔ جب آدم مٹی سے بنے تھے اور سب اسی کی اولاد ہیں تو تم اپنے آپ کو اونچے خاندان کا کہاں سے ماننے لگ گئے؟ کچھ دھرموں میں آج بھی یہ تصور پایا جاتا ہے کہ یہ دیوتا کے سر سے پیدا ہوئے ہیں اور یہ پیر سے پیدا ہوا ہے، اسے غلام بن کر رہنا ہے اور ہمیں راج کرنا ہے۔ اسلام نے ایسی سوچ کا کنڈم کیا۔ اسلامی عبادات پہ جھانک کر دیکھ لے، نماز ہو، روزے ہوں، زکوٰۃ ہو، حج ہو، ہر عبادت میں پورے طور پر بھید بھاؤ کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ نماز میں ایک بادشاہ ہے اور صفائی کرمی اس کے بازو میں آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کے لیے الگ کرسی نہیں رکھی جاتی، الگ جگہ خاص نہیں کی جاتی، بلکہ وہ صفائی کرمی اس بادشاہ کی امامت کر سکتا ہے اور اس بادشاہ کو اس صفائی کرمی کے پیچھے نماز پڑھنا ہوگا اگر اس کی تلاوت اچھی ہو تب۔ امریکہ میں افریقی نسل کے لوگوں کا مشہور لیڈر، افریقی نسل کے لوگوں کا مشہور امریکی لیڈر میلکم ایکس، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ میلکم ایکس جب اسلام قبول کرتا ہے اور اسلام قبول کرنے کے بعد حج کے لیے جاتا ہے تو اس نے حج میں دیکھا کہ دنیا کے ہر خطے سے لوگ آئے ہوئے ہیں لیکن ایک ہی لباس میں ہیں، سب کی زبان پر ایک ہی تلبیہ ہے، سب ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جہاں جانا ہوتا ہے ایک ساتھ جاتے ہیں، جہاں ٹھہرنا ہوتا ہے ایک ساتھ ٹھہرتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر اس نے کہا تھا یہ ہے رنگ و نسل کے مسئلے کا حل، یہ ہے رنگ و نسل کے مسئلے کا حل، یہ ہے رنگ و نسل کے مسئلے کا حل۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، اسلام نے انسانیت کو کیا دیا؟ دشمن ہمارے سامنے میں ہے، حق اس کا آ رہا ہے، اس کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے۔ اسلام ساری انسانیت کے ساتھ انصاف کا حکم دیتا ہے۔
آج انصاف کی بات ہوتی ہے تو اپنوں کے لیے، اپنے قبیلہ کے لیے، لیکن اسلام دشمن کے ساتھ بھی انصاف کی تاکید کرتا ہے۔ قرآن پڑھیے سورہ المائدہ آیت نمبر 8، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف سے پھر جاؤ، انصاف کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جھانک کر دیکھے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ انصاف کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بہت ہی مشہور واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونچے گھر کی ایک عورت نے چوری کیا۔ اسلام میں چور کی سزا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ چونکہ وہ اونچے گھرانے کی تھی، اس لیے کچھ صحابہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ جائیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیجئے کہ یہ اونچے گھرانے کی عورت ہے، کچھ آسان سزا تجویز کر دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے ہیں تو غصہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگ اسی لیے تباہ ہوئے کہ ان میں کوئی اونچے گھرانے کا انسان جرم کرتا تو اس کو سزا نہیں دی جاتی تھی، اور نیچے گھرانے کا انسان جرم کرتا تو اس کو سزا دی جاتی ہے۔ وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کیا ہوتا تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے، عدل کا دستور ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہی وہ انصاف تھا جس کا اسٹڈی جب گاندھی جی نے کیا تھا تو انہوں نے بھارت کی آزادی سے پہلے یہ جملہ کہا تھا کہ جب ہمارا ملک آزاد ہوگا تو ہم بھی یہاں ویسی ہی حکومت بنائیں گے جیسے ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے حکومت قائم کیا تھا۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، اسلام نے انسانیت کو کیا دیا؟ اسلام نے انسانیت کو صحت مند زندگی کی تعلیم دی، صحت مند زندگی گزارنے پر ابھارا، زیادہ کھانے سے منع کیا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ما ملأ آدمی وعاء شر من بطنہ، کہ ایک انسان جو برتن بھی بھرتا ہے اس میں سب سے بری چیز اس کا پیٹ ہے۔ ایک انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جن سے وہ اپنی پیٹھ کو سیدھا رکھ سکے۔ اگر کھانا ہی چاہتا ہے تو 1/3 میں کھائے، 1/3 سانس لینے کے لیے رہنے دے، اور 1/3 میں پانی پیے۔ اسلام نے انسانوں کو صفائی ستھرائی کی تعلیم دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ اسلام نے ہاتھ دھونے پر زور دیا، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی تاکید کی، قضاء حاجت کے بعد استنجا کا حکم دیا، پانی پیتے وقت 3 سانس میں پانی پینے کا حکم دیا، اور پانی میں سانس لینے سے منع کیا، بالوں کو صاف رکھنے اور سنوارنے کا حکم دیا، ناخن تراشنے کا حکم دیا، بغل کے بال صاف کرنے کا حکم دیا، منہ کی صفائی کے لیے مسواک کا حکم دیا، 5 وقت کی نمازوں سے پہلے اعضاء کو دھونے کا حکم دیا، اس سے صفائی ہوتی ہے۔ درخت لگانے پر ابھارا، شراب نوشی اور سگریٹ نوشی سے منع کیا، کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانپ کر رکھنے کی تاکید کی۔ یہ ساری تعلیمات صفائی ستھرائی کے قبیل سے ہیں، بلکہ اسلام نے ہی انسانوں کو لباس پہننا سکھایا، غسل کرنے کی تعلیم دی۔ آخری نقطہ، اور اسی پر اپنی بات ختم کروں گا، اسلام نے انسانیت کو کیا دیا؟ اسلام نے انسانیت کو اچھے اخلاق سکھائے۔ اسلام نے انسانوں کے جذبات کی قدر کرنا سکھایا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا کنتم ثلاثہ فلا يتناجى اثنان دون الآخر، جب تم 3 لوگ ہو تو 2 آدمی آپس میں تیسرے کو نظر انداز کر کے بات نہ کرے کہ اس کی وجہ سے وہ غمگین ہوگا، اس کو خیال ہوگا کہ شاید میرے ہی بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ
اللہ پر بھروسہ کریں، لیکن اللہ پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسباب اختیار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اپنے اونٹ پر سوار ہو کر، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسے باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا اسے عادات چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کروں؟ آپ نے فرمایا اعقلھا وتوکل، اسے باندھ دو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ اپنے دشمنوں کے دلوں کو بھی جیتنے کا اہتمام کرو۔ سورہ فصلت آیت نمبر 34، ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، بہتر طریقے سے معاملے کو نمٹاؤ، پھر تم دیکھو گے کہ وہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی گہرا دوست بن چکا ہوگا۔ یہ ہے اسلام کی پیاری تعلیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، طاقتور وہ نہیں ہے جو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور اصل میں وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پہ کنٹرول رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسند احمد کی یہ روایت ہے، من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تم میں بہتر وہ ہے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تم میں کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ آخری گفتگو، جب کہ ہم نے 15 پوائنٹس میں سن لیا کہ اسلام نے انسانیت کو کیا دیا، اب ہم غور کریں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے اسلام کو کیا دیا، ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا، ہماری ذات سے اسلام کو کیا فائدہ ہو سکا ہے؟ افسوس، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ لیکن میں آپ کو مایوس کرنا نہیں چاہتا، پیاری بہنوں اور دینی بھائیوں، ہم بحیثیت مسلمان کے اپنی ذات میں ایک انجمن ہے۔ مسلمان ہونا حرکت کا نام ہے، چستی کا نام ہے، انقلاب کا نام ہے، کرانتی کا نام ہے۔ ہمیں اپنے دین کے لیے اٹھنا ہوگا۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ ابھی انسانیت تڑپ رہی ہے، سسک رہی ہے، آپ کی محتاج ہے۔ آپ کے پاس اسلام ہے، آپ کے پاس امرت ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ انسانوں کو جو سسک رہے ہیں، زندگی کے محتاج ہیں، یہ امرت پلائیں۔ جذبات سے کوئی کام نہیں ہوتا، سنجیدگی سے چھوٹے چھوٹے کام سے ہی دین کی خدمت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے دامن میں جھانکیں کہ اتنا عظیم دین ہے جس نے پوری انسانیت میں اتنی بڑی تبدیلی لائی، آخر ہم کیوں چینج نہ ہو سکے؟ تو پہلے نمبر پر اپنی ذاتی زندگی کو ٹھیک کریں، اپنے گھر کو ٹھیک کریں، اپنے بچوں کو ٹھیک کریں، اپنے آس پاس کو ٹھیک کریں۔ جب اتنا ہوگا تو خود بخود سارا ماحول ٹھیک ہوگا، انسانیت ٹھیک ہوگی، اور اپنی زندگی کا مقصد بنائیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرادی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یاد رکھیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو لوگ میرے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو راستہ دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے، دین کی عظمت کو پہچاننے اور دین پر عمل کرنے اور اس دین کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ
وصحبہ اجمعین.